آج دنیا میں اسلام اور مسلمانوں خاص طور پر پاکستانی مسلمانوں کا امیج بہت خراب ہو چکا ہے۔ اس معاملے میں مخالفین نے میڈیا کا بھی بھرپور استعمال کیا ہے۔ بھارت کے شہر موہالی میں افریدی 11 نے گراؤنڈ میں باجماعت نماز ادا کی۔ یہ تصویر عالمی میڈیا میں نمایاں طور پر شائع ہوئی۔ اس تصویر نے بارش اور نمازیوں کا تعلق دہشت گردی سے جوڑنے والوں کو پیغام دیا کہ ہم پرامن لوگ ہیں۔ آج دین و دانش میں ہم مذہب اور کھیل کے ماہرین سے یہ بات کریں گے کہ ہمارے کھلاڑیوں خاص طور پر کرکٹرز کو عالمی میڈیا کور کرتا ہے، کروڑوں لوگ انہیں دیکھتے ہیں۔ کیا ہمارے کھلاڑیوں کو اپنے انٹرویوز اور باڈی لینگویج سے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس خراب تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو آخری پیغام ہمارے پاس موجود ہے اس کی جانب دنیا کو مثبت طور پر متوجہ کرنے کے لیے کھلاڑی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ دین و دانش کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم اللہ کے نام سے یہ پروگرام شروع کرتے ہیں، وہ اللہ جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ اکثر میں شروع میں پڑھتا ہوں ترجمہ اس کا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الرحمن اور الرحیم کا لفظی ترجمہ ہے، یعنی سراسر رحمت اور ہمیشہ ہمیشہ کی جس کی شفقت ہے۔ میں خالد ظہیر صاحب جو ہمارے پروگرام کے مستقل مہمان ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں ایک بہت ہی مقبول اور بہت ہی مشہور اور بہت ہی دلچسپ شخصیت یہاں پہ ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عبدالقادر صاحب ہمارے مشہور ٹیسٹ کرکٹر آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے اس پیکج کے بارے میں جو آپ نے دیکھا، اور اس بارے میں کہ کرکٹ، سپورٹس، اسلام، اخلاق، سیلیبریٹیز یہ کس طرح سے ایک ہماری سوسائٹی میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر خالد ظہیر سے سب سے پہلے چاہوں گا کہ وہ مختصر ہمیں یہ بتائیں کہ وہ اسلام کا کیا پیغام ہے۔ کوئی شخص جب مشہور ہو جائے، کسی مقام پر پہنچ جائے، تو اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور کیا کم سے کم الفاظ میں وہ بات بیان کر سکتے ہیں آپ جو وہ اسلام کے طور پر لوگوں کو پہنچا سکے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو حق دیا ہے، اپنا وہ پیغام کہ جو اس کی جانب سے تمام انسانیت کے لیے ہے۔ یوں ہم سب مسلمان اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ جیسے ہمارے لیے جہاں جہاں ممکن ہو ہم اپنے کردار سے اللہ کے اس پیغام کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے نگاہوں میں، دلوں میں اچھا تاثر دیں۔ وہ لوگ کہ جو مشہور ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں، جو سپورٹس مین ہیں، ان کے پاس تو ایک بے پناہ موقع ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کا ایک اچھا تاثر چھوڑیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ پیغام یہی ہے کہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں وہ اللہ کا دین ہے، جس کو ماننے کے نتیجے میں ہم سچے لوگ ہیں، ہم پولائٹ لوگ ہیں، لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی خامی نہیں ہے کہ جس سے لوگ ہم سے دور ہوں۔ تو اپنے کردار سے، اپنے رویے سے لوگوں کو ایسے اپنی طرف متوجہ کر لیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، یہ کس عقیدے نظریے کے ماننے والے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کا نام لیں گے، تو وہ آپ سے آپ ہماری جانب متوجہ ہوں گے۔ لیکن اس کا ایک عکس بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم برائی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، معلوم ہوگا کہ ہم بدتمیزی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، تو خدا کا وہ پیغام کہ جو ہمارے پاس ہے اور ہمارے وجود سے وہ آگے بڑھ سکتا تھا، اس کے دوسروں تک پہنچنے میں ہم خود رکاوٹ بن جائیں گے۔ یہی بات عبدالقادر صاحب آپ سے، ہمارے ہاں ماجد خان رہے، ہمارے کپتان تھے کرکٹ کے، یہ تھا کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کی بیٹ سے ایج ہوا ہے تو وہ امپائر کی طرف دیکھے بغیر چلے جاتے تھے۔ یعنی یہ مورالٹی تھی ہماری ٹیم کی، اور پاکستان ٹیم میں ایک خاص اس کا وقار تھا ایک طور میں۔ لیکن ابھی آپ دیکھیے پچھلے برسوں سے اوپر چلے جو الزامات ہمارے سامنے ہیں، میں آپ سے خاص طور سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بڑی ہم کو سبکی محسوس ہوتی ہے کہ جن لوگوں سے محبت کرتی ہے قوم، اور بچے ان کی جگہ پہنچنا چاہتے ہیں، وہ ان جیسا بننا چاہتے ہیں، اور دشواری یہ پیش آتی ہے کہ یہ اب ہمارے ہاں سمبلز بن گئے ہیں کہ بھئی ہم چیٹس ہیں۔ تو ابھی جیسے خالد صاحب فرما رہے تھے، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک اس مسلمان، چاہے وہ کھلاڑی ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی اور شعبے میں ہو، وہ چیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بے ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو کچھ اس سوال سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ظہیر صاحب جو ہے نا، میں ان کا بہت بڑا فین ہوں، اور میں یہ بات جو ہے ٹیلی ویژن پہ اس لیے بھی کرنی چاہتا ہوں کہ لوگ جتنے بھی عالموں کو سنتے ہیں وہ ڈاکٹر ظہیر صاحب کو ضرور سنیں،
مجھے بہت کچھ ملا ان کی ڈسکشن سے. میں رمضان شریف میں سب لوگوں کو سنتا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے شو کو میں یہ 3 4 چینلز پہ بھی اگر آتے ہیں تو میں ضرور ان کو سنتا ہوں. اور میری رب نے مجھے بہت ہدایت دی. ان کی باتوں میں بہت خوبصورتی رب نے رکھی ہوئی ہے. ان کے پاس لفظوں کا بڑا خوبصورت ایک ذخیرہ ہے، اور وہ علم رب نے ان کو عطا کیا ہوا ہے کہ جو سنت اور قرآن پاک جو ہے ان دونوں کا ملاپ سے جو ہمیں وہ سمجھاتے ہیں، اور جو ان کا ایک خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا. تو میں اپنی قوم سے یہ ریکویسٹ کروں گا، چھوٹے بڑے سب سے، کہ وہ سب کو سنیں اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو بھی سنیں تاکہ ہمیں علم ملتا چلے جائے. یہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ اب ہمارے اس پروگرام کے مستقل مہمان ہیں. جی اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو آپ نے بولا، کیونکہ یہ دیکھیں انگلش میں کہتے ہیں کہ کیریکٹر اٹ سیلف اسپیکس، اور میرا خیال ہے کہ مسلمان کو تو یہ چیز ورثے میں ملی، یہ کہی گئی کہ تم اپنے کیریکٹر سے دوسروں کو سمجھاؤ گے کہ بھائی ہم جھوٹ نہیں بولتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم چوری نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کے آرڈر کرتا. یہ ہے اسلام جو کہ بیس کرتا ہے انصاف کے اوپر، سچ کے اوپر. یہ ان ساری چیزوں سے منع کرتا ہے، جتنی نیگیٹو تھاٹس ہیں سب کو کنڈم کرتا ہے اسلام ہمارا. اور پھر میں آخری خطبے کی ضرور بات کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا وہ حدیث نہیں ہے. آخری خطبہ بہت بڑی حدیث ہے جس کو ہر مسلمان کو تھورولی اس کے اندر گھسنا چاہیے، کہ ایک ایک لفظ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اتنی خوبصورت ایک قرآن پاک کتاب ہے، تو ایک بہت بڑی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سیئنگ ہے جس کو ہم آخری خطبہ کہتے ہیں، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ کا دین مکمل نہیں کر دیا. جب ایک چیز مکمل کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مکمل کر دیا. اب یہ ایک باکس بن گیا مکمل، اس کے اندر کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی، نہ اس میں سے کوئی نکالی جا سکتی. تو جب یہ ضامن بھی بنا لیا اور کہا کہ یا اللہ دیکھ لیں کہ میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا، پھر ہمیں ہدایت کیا دی کہ اس قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. پھر کیا کہا کہ میری سنت پہ عمل کرنا. پھر اس طرح کرتے کراتے جو باتیں یہ کر دی کہ کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو عربی پر نہیں ہے، کسی آقا کو غلام پر نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ یہ وہ خوبصورت چیزیں ہمیں ملی حدیث سے، اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے سے. اب جب کہا کہ اس قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تو بھئی ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. میں یہ بھی گزارش کروں گا لوگ جو بھی اس پروگرام کو دیکھیں، وہ اگر پیرنٹس ہیں تو تب بھی قرآن پاک عربی میں ضرور پڑھیں، سنت رسول ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو وہ ویسے ہی کرنا ہے جو قرآن پاک نے کہا کہ اے میرے فرشتوں. مومنوں کو کہا رب نے قرآن پاک میں کہ میرے مومنوں، میں اور میرے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، آپ بھی بھیجا کریں. تو یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی پیار کرتا ہے تو وہ بہترین تحفہ تن اگر کوئی چیز دے سکتا ہے تو وہ درود شریف ہے، تو وہ بھیجیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اب آپ سوال کے طور پر کہ یعنی ہمارے جو کھلاڑی ہیں، جی خاص طور پہ کرکٹرز ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اسلام کی بنیادی وہ باتیں ان ذمہ داری کا احساس وہ کریں، جیسے خالد صاحب نے فرمایا جی بالکل، کہ وہ اس کی تعلیمات جیسے آپ اچھی طرح آپ نے بیان کیا ہے، تو اس سے وہ کیریکٹر وجود میں آئے گا جو ان کو سپورٹس کے میدان میں بھی اور دنیا کی نگاہوں میں بھی وہ ایک ریسپیکٹیبل مقام دے گا. اور یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. بہت زبردست بات آپ نے کی ہے. جتنے سپورٹس مین ہیں، جتنے سیلیبریٹیز ہیں، ان کو اسلام کی سٹڈی کرنی چاہیے، اور بہت ماڈسٹلی. میرے پاس اتنے خوبصورت الفاظ تو نہیں ہیں جتنے ڈاکٹر صاحب کے پاس ہوتے ہیں، بٹ میں جو بھی میرا انداز ہے اس کو قبول کر لیا جائے، بٹ اس کے اندر ایک جو سینس خوبصورت جو نکلتی ہے اس کو لیا جائے، تو میرے انداز بیان کو نہ لیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے سیلیبریٹیز، تھینک یو، جتنے سیلیبریٹیز ہیں وہ ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے میری اوپینین میں، کیونکہ وہ جہاں پہ جاتے ہیں لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں لوگ ان کی حرکات کو نوٹ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فرض کی کیئر کرنی چاہیے پریکٹیکلی، نوٹ دکھاوے سے بھاگو. دکھاوا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. گو کہ یہ قرآن پاک میں ہے کہ آپ دکھاوا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مثالیں کچھ اور ہیں، یعنی وہ اس کی وجوہات اور ہیں، اور وجوہات آپ کی نیت دکھاوے کی نہیں ہوتی. تو یہ جو سیلیبریٹیز ہیں جن کو رب نے عزت دی ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر 2-3 باتیں بڑی خوبصورت ہمیں بتائی ہیں، لیکن ہم اس سے اگر سلپ نہیں ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. اور اسی میں یہ ایک بات ہے کہ میرا شکر کرو، میرا ذکر کرو، مجھے پاکی کے نام سے پکارو، بلندی کے نام سے پکارو. تو جو اس طرح کی باتیں ہیں اگر وہ
جو سیلیبریٹی ہے اگر وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، فرض کی کیئر کرتا ہے، اب دیکھو نا ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اب وہ بڑی بات نہیں ہے اگر عام زندگی میں جی اختیار کر اور لیں۔ پھر چار یہ میں بلکہ آپ سے بھی پوچھتا ہوں ایک جی وقفے کے بعد کہ کیا یہ فرائض انجام دینا اور قرآن پڑھنا کیا یہ رکاوٹ تو نہیں بنتا کسی اس لیول پہ سپورٹس میں پہنچنے کے بالکل نہیں بعد؟ بنتا۔ ایک لمحے کی اجازت دیجیے خواتین و حضرات، ایک وقفے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔